رانا صاحب، صدر وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے اور شنید یہ ہے کہ کوئی بڑے فیصلے ہونے ہیں. ذرا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا واقعتاً 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور صدر کے اختیارات میں اضافے سے متعلق کوئی تجویز ہے؟ باسی صاحب، مجھے تو آنیسٹلی کل بھی کوئی بات ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے متعلق، لیکن ابھی تک ہماری سطح پہ کوئی ایسی ڈسکشن یا کوئی سوچ بچار یا کوئی اس پہ کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوئی. نہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کوئی لا منسٹری میں کوئی ایسی کوئی موومنٹ ہے. تو یہ ہمارے وہ بڑے امپورٹنٹ الائز ہیں، ان سے پرائم منسٹر گئے بغیر مختلف ایشوز پہ ملتے رہتے ہیں. وہ بائی لیٹرل ریلیشن جو آپس میں ہماری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ایک اس وقت چل رہا ہے اتحاد گورنمنٹ سطح پر، وہ بھی اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. اور جہاں پہ بہت زیادہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب سے بھی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں. تو یہ میٹنگ کن ایشوز پہ ہے ریئلی، مطلب اس کو میں سمرائز تو نہیں کر سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان سے. اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیں کہ باتیں کئی چل رہی ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک لا منسٹری نے تو اس حوالے سے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا. بات آپ کی درست ہے، لیکن جب حکومتی حلقوں کی طرف سے ہی یہ بات آتی ہے ٹی وی پروگراموں میں یا پرسنل ڈسکشن میں، تو ظاہر بات ہے. ایک تو بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کے ساتھ کم از کم کے پی کے الیکشن، سینٹ الیکشن کی حد تک تو آپ کے ساتھ اتفاق ان کا ہو گیا ہے سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا. وہ فاٹا کے انضمام کا خاتمہ چاہتے ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید 18ویں ترمیم میں جو اریٹینٹس ہیں ان کو بھی دور کیا جانا ہے. تو آپ کے ایک تو ہے کہ لا منسٹری نے کوئی ڈرافٹ تیار نہیں کیا، کوئی سمری تیار نہیں کی. آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں پارٹی کی یا کیبنٹ کی، وہاں بھی یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے بالکل؟ نہیں، جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے اور اپروول بھی کہیں سے ہوتی ہے. لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی چیز اس سطح پہ تو زیر غور ہی نہیں ہے یا ڈسکشن میں ہی نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی ایک بات ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ اریٹنٹس ہیں جس کو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس امینڈمنٹ کو. کیونکہ ایک امینڈمنٹ کی جب وہ ایگزیکیوشن پہ یا امپلیمنٹیشن پہ آئی تو اس میں دیکھا کہ کوئی صوبوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی جتنی ڈیوالو کر دیا گیا، یا بہت سارے اور معاملات ہیں جو فیڈریشن کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہنے چاہیے. تو وہ تو ہونی چاہیے، اس پہ سیریسلی کام بھی ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کا ابھی تک بھی کام نہیں ہو رہا، یا اس میں کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جا رہی کہ اس میں کوئی بہتری لائی جائے. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، وہ انضمام کی شروع سے ہی تھوڑا سا وہ جب یہ مرج ہوئے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے شاید مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ان کا کوئی اپنا سٹانس تھا. لیکن اب ایک مرج ہوا ہے فاٹا، اور اس میں اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں کہ اس کو اس سطح پہ لایا جائے جس طرح دوسرا صوبائی حکومت ہے وہاں کی کے پی کے کی ڈیولپمنٹ کرائی جائے، وہاں ایجوکیشن کی، ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جائیں، جو بہت ساری ان کو فیسلٹیز دی بھی جا رہی ہیں. تو اب دوبارہ اس کو انضمام اس کا ختم کرنا تو مشکل ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ضرور کوئی فارمولہ، اور بہتری کے لیے بہتری تو پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فارمولہ لایا جا سکتا ہے. کیا یہ سوچ بھی اس وقت موجود ہے رانا صاحب؟ قانون سازی کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کیے جائیں اور کسی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے؟ اس وقت تو یہ بات تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں یہ ایک سیٹ اپ ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر اس پہ نہیں ہمیں کچھ 2/3 میجورٹی کی حمایت حاصل ہوئی. تو اس لیے یہ ایک 26 ترمیم جس کو آپ کہتے ہیں 26ویں، اس میں ود ان دا وہ جو سسٹم اس وقت سسٹم ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ ایک بینچ بن جاتا ہے. تو اس کے وہ کیسز جو کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ ہیں اس پہ وہ ہیئرنگ ہوتی ہے یا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال اس کی ضرورت ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ابھی تک میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی سوچ بچار اس سطح پہ نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچور ہو رہی ہے یا اس پہ کوئی عمل کیا جا رہا ہے.
اچھا رانا صاحب، مسلم لیگ نون کی شہرت یہ ہے کہ جی وہ تاجر، صنعت کار، معیشت جو ہے اس کے حوالے سے اس کی پالیسیاں دوستانہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اہمیت دیتی ہے صنعت اور تجارت کے شعبے کو، لیکن اس وقت سب سے زیادہ آپ کے خلاف جو ہے صنعتی اور تجارتی شعبہ، یہ جو نئی ترامیم ہوئی ہیں کسٹم ایکٹ میں، انکم ٹیکس ایکٹ میں، FBR کے حوالے سے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے، تو 19 تاریخ کو ہڑتال کا بھی اعلان ہوا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے جو قانون ہے، وہ میرے پاس آج شاید ملاقات ہونی ہے یا ہو رہی ہے، ہو چکی ہے ملاقات، اور اس کے بعد تاجروں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا ہاں، تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صنعت کاروں کی اور تاجروں کی گرفتاری سے ٹیکس وصولی کے اہداف حاصل ہوں گے اور یہ ملک کے لیے مناسب ہوگا؟ صاحب بات آپ کیا، لیکن اوور اے پیریڈ بہت زیادہ اس طبقے کو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جس طرح آپ نے کہا پی ایم ایل کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب وہ بزنس فرینڈلی جو جتنے بھی یہ کمیونٹی ہے ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے کہ بھئی زیادہ گروتھ آئے اس میں، اور بزنس ان کا بزنس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، بہت ساری ریفارمز بھی اس میں لائے ہیں۔ لیکن اوور اے پیریڈ جو میں نے پہلے بات کیا، اوور اے پیریڈ ہم وہ نہیں رزلٹ دے سکے، جس طرح یہ ہے کہ جی آپ خود بخود کوئی ایک کلچر چینج ہوئے گا جی ٹیکس کا دینا، ایک لوگ سمجھیں کہ ایک اچھی بات ہے ملک کے لیے، اس کے سسٹم کے لیے، تو جو ٹیکس نیٹ ہے اس کی بیس کو براڈن کرنا، زیادہ وسیع کرنا، وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے اوپر اور ٹیکس لگ رہا ہے، اور جو نہیں دے رہے وہ فائلر نہیں ہے یا اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، وہ اسی طرح پھر رہے ہیں۔ تو کچھ VN آف ٹیکس بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈکلیریشن جو کرتے ہیں انکم کا وہ بھی آنیسٹلی نہیں ہوتے، یا اس سے بھی کافی ساری ٹیکس اویژن سمجھ لیں، یا چوری کا لفظ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اویژن جو ہوتی ہے وہ ضرور ٹیکس اویژن ہوتی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ جو ابھی شروع ہوا ہے وہ IMF کے پروگرام کے اندر ہے، لیکن صافی صاحب فائنانس منسٹر صاحب نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، اس میں بڑا سیف گارڈ بڑے دیے ہوئے ہیں کہ کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی زیادتی ہو جائے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے پکڑا جائے یا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، بلکہ وہ تو آج ایک سپریم کورٹ کا بھی آیا کہ نوٹس دیے بغیر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، رانا صاحب بات یہ ہے، رانا صاحب آپ کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، پچھلا جب دور حکومت تھا تو آپ پہ نیب کے کیسز اکثر لوگوں پہ اس بات پہ بنے کہ ایسٹ بیونڈ مینز، وہ ایسٹ بیونڈ مینز ایک بلٹ ان فیچر بن گیا۔ یہاں پہ یہ ایک اتھارٹی مل گئی FBR کو کہ وہ شک و شبے کی بنیاد پہ جو اس کی اپنی فائنڈنگز ہیں وہ کسی بھی مشکوک ہو سکتی ہیں، اس کی بنیاد پہ جا کے وہ گرفتاری عمل میں لا سکتا ہے۔ یہ تو ویسی ہی تلوار نہیں ہے ایسٹ بیونڈ مینز والی، یہ اسی طرح استعمال نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک صنعت کار یا ایک تاجر گرفتار ہوتا ہے، اور آپ تو خود صنعت کی جو منسٹری ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنا فرق پڑے گا صنعت پہ، کتنا فرق پڑے گا کاروبار پہ؟ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں نے کہا کہ یہ ایکشن کرنے سے پہلے یا کوئی پروسیس شروع کرنے سے پہلے اس لاء کے تحت بڑے سیف گارڈ دیے گئے ہیں، جہاں سے پرمیشن لینی ہے وہ کمیٹی ہے، کمیٹی سے آپ جائیں گے اور پھر ہائیسٹ لیول پہ جا کے فیصلہ ہونا ہے، جو چیف کمشنر ہوتے ہیں، سارے وہ سینئر لوگ ہوتے ہیں، چیف کمشنر جو ریجن کے ہوتے ہیں، اس پہ سطح پہ یہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس پہ احتمال اس کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنے کا کہ جی آپ اس کو آربیٹری یا ویسے آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا غلط استعمال اس لاء کا، وہ اس کا امکان بہت کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنی ایسوسیشنز ہیں، ان کے لیڈر ہیں اس طبقے کے جو تاجر کمیونٹی ہے، وہ جب لیڈر بات ہیں تو کسی اور اینگل سے بات کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو اتنا نالج نہیں ہوتا جو عام تاجر ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہوتا
وہ ان کی لیڈری جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے وہ جو اپنی کیا سمجھ لیں کہ اپنا ایک پوزیشن کو بنانے کے لیے ان کے حقوق کی ایسی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جیسے جو دوسری برادری ہے اس میں وہ لیور ہوتی ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ساتھ واقعی کال کچھ ایسے آتی ہو جائے. بار بار گورنمنٹ اس کو وضاحتیں دے رہی ہے. فائنانس منسٹر لیول پہ پریس کانفرنس کی گئی, وہاں پہ ساری اس کو ایکسپلین کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کا احتمال نہیں ہے. بیٹھ جائیں, آج جو بات ہوئی ہے اس میں ضرور ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے, اس میں تھی. لیکن جب یہ پاس ہوا لا تو اس کو جس طرح نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ نوید قمر صاحب اس کے ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں, وہاں پہ اس کو بڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو تھریش آؤٹ کیا گیا, ڈسکس کیا گیا. سینٹ میں وہ بھی ایک بڑے, تو آپ کو پتہ ہے سینٹ جو ہے اس کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں وہ بڑا پرو ایکٹیو کام کر رہی ہیں, وہاں پہ بھی یہ سارا تھریش آؤٹ ہوا اور وہ ایگری کیا ان لوگوں نے. وہاں پہ وکیل بھی ہے, وکلاء بڑے بڑے قابل وکلاء ہیں اس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, سینٹ میں, اسمبلی میں. تو یہ بڑی بحث و تمہید کے بعد یہ ساری چیزیں وہاں پہ منظور ہوئی ہیں اور اس میں سارے سیف گارڈ ڈال دیے گئے.